جہاں تک قربانی کا مسئلہ ہے، اب ذرا یہ سمجھیے، حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا کسی نے، حضرت یہ فرماؤ کہ یہ قربانی واجب ہے؟ فقال، انہوں نے فرمایا بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون بعدہ، واجب ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، میں یہ جانتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے قربانیاں کی ہیں اور آپ کے بعد مسلمانوں نے بھی قربانیاں کی ہیں، یہ نبی علیہ السلام کا عمل ہے، مسلمانوں کا بھی یہ عمل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے ایک طریقہ۔ بالکل اسی طرح ایک آدمی نے قیام اللیل میں امام محمد بن نصر مروزی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے کسی نے پوچھا کہ بتلائیے یا ابا عبد الرحمن ارایت الفطر سنہ، آپ بتلائیے کہ کیا وطر سنت ہے یا واجب ہے، کیا ہے یہ؟ قال اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واوتر المسلمون، فرمانے لگے نبی علیہ السلام نے وطر پڑھے ہیں اور مسلمان بھی وطر پڑھتے ہیں۔ یہ ہے اصل جواب کہ آپ نے جو کیا ہے، مسلمانوں نے جو کیا ہے، ہمارا وہ عمل ہے۔ مسلمانوں سے مراد صحابہ کرام کا دور، آج کے مسلمانوں کا نہیں جو بدعات میں پھنسے ہوئے اور انہیں بدعات کو سنت بنائے ہوئے صحابہ کرام کے دور کے مطابق یہ بات فرما رہے۔ پھر اس آدمی نے پوچھا، قال حضرت یہ فرماؤ میں نے پوچھا ہے کہ کیا یہ سنت ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نبی حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ماں عطا کرو، ٹھہرو، تمہیں عقل نہیں ہے، سمجھتے نہیں ہو۔ میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا قد اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اوتر المسلمون، نبی علیہ السلام نے وطر پڑھے ہیں، مسلمانوں نے بھی وطر پڑھے ہیں، اس لیے پڑھنے چاہیے۔ نبی علیہ السلام جو کام کرے ہمیں کرنا چاہیے۔ اس بحث سے قطع نظر کہ یہ سنت ہے یا واجب ہے یا یہ فرض ہے، سنت مؤکدہ ہے، یہ نفل ہے، یہ تو فقہی ترتیب کے مطابق فقہاء علماء محدثین نے ہمارے کچھ خطرات کو کم کرنے کے لیے تقسیم کی ہے، ورنہ اصل مسئلہ یہی ہے، نفل ہو، سنت ہو، کوئی امر بھی ہو، جو نبی علیہ السلام نے کیا ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ ہمیں اس مقدسے میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے یا یہ فرض ہے، نہیں، یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول کا عمل کیا ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے صاف لفظوں میں فرمایا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ میرے نبی یہ اعلان کرے، کہے، انہیں سمجھائے اگر اللہ سے محبت کرنی ہے تو میری تابعداری کرو۔ یہ جھگڑا چھوڑو کہ یہ فرض ہے یا سنت ہے، جو عمل دیکھ لو، جو میرا طریقہ دیکھ لو، اس کو اپنا لو، وہ طریقہ اپنا لو۔ قرآن مجید میں کیا کہا ہے اللہ ذو الجلال نے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے رسول تمہیں دے لو، جس سے روک دے رک جاؤ، یہ ہے اصول، یہ ہے طریقہ، یہ ہے حکم اللہ کا۔ جو رسول دے اس کو نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے ما امرتکم بشیء فاتوا بہ ما استطعتم وما نہیتکم عنہ فانتہوا۔ دو چیزیں ہیں، جس چیز کا میں حکم دیتا ہوں حسب استطاعت اس پر عمل کرو، حکم ہے قربانی کرو۔ اگر ایک آدمی استطاعت ہی نہیں رکھتا تو وہ کیسے کرے؟ حکم ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھو، اگر کوئی استطاعت نہیں رکھتا تو کیا کرے؟ حکم ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرو، اگر وضو کی استطاعت نہیں کرتا تو کیا کرے؟ اسی لیے فرمایا کہ مستطاعتم حسب استطاعت اس پر عمل کرو، لیکن وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ، جب کسی چیز سے روک دو فانتہوا، بس اس سے رک جاؤ۔ اس کے بارے میں یہ نہ ہو کہ یہ مکروہ ہے، یہ حرام ہے،
مکروہ تحریمی ہے، کیا ہے یہ؟ ایک مختصر میں نہ پڑھو، فقہاء نے یہ تقسیم کی ہے، تقسیم درست ہے، لیکن یہ ہماری کوتاہیوں پر ہمیں دلاسا دینے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے تابعداری کا تقاضا یہ ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، مسجد نبی میں اس وقت صفیں کب ہوتی تھی، قالینیں کب ہوتی تھی، جوتے نالین مبارک پہنے ہوئے تھے، اور صحابہ کرام نے بھی پہنے ہوئے تھے۔ دوران نماز نبی علیہ السلام نے اپنے نالین مبارک اتار دیے، دوران نماز اتار کے بائیں جانب کر دی، بائیں جانب کر دی۔ پچھلی سامنے صحابہ کرام نے دیکھا، انہوں نے بھی جوتے اتار دیے، انہوں نے بھی اتار دیے۔ نماز سے فراغت کے بعد نبی علیہ السلام نے پوچھا، اور مجھے تو جبرائیل نے آ کے بتلایا تھا کہ آپ کے جوتے میں نجاست لگی ہوئی ہے۔ آپ کو علم، بات سمجھ لیں، آپ کو علم نہ تھا، آپ کو علم ہوتا تو آپ جوتے میں مبارک پہن کے نماز پڑھتے۔ جبرائیل کے بتلانے سے پتا چلا کہ جوتے میں نجاست لگی ہوئی ہے، نکال دیا، اتار دیا۔ پوچھا تم نے کیوں اتارے؟ ایک ہی جواب تھا، جناب آپ نے پہنے ہوئے تھے، ہم نے بھی پہنے تھے، آپ نے اتار دیے، ہم نے بھی اتار دیے۔ اصل اطاعت تو یہ ہے، اصل فرمانبرداری تو یہ ہے، یہ مقصد ہے۔ اچھا جی داڑھی جڑی یہ سنت ہے کہ واجب ہے، یہ ہمارے ہاں ہے نا، بچاؤ کے راستے، یہ بچاؤ کے راستے نہیں، یہ سنت ہی نہیں، سنت انبیاء ہے، سنت مصطفیٰ ہی نہیں، سنت انبیاء ہے۔ بلکہ علماء نے تو اس کو فرض قرار دیا ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کو حکم دیا ہے، اس کا اوف النہار حکم دیا ہے کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ لیکن ہم اس مخمص میں ہیں کہ مولوی صاحب یہ داڑھی سنت ہے یا یہ فرض ہے، اس مخمص میں پڑے ہوئے ہیں۔ بس اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، ہمارا کام ہے اس کی اطاعت کرنا۔